السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں ہم اسلام کے ایک فلاحی دین ہونے کے بارے میں چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس ادنا سی کاوش کو اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ مزید اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا۔ تو ناظرین گرامی، اسلام ان مصنوعی مذاہب یا خیالی فلسفہ حیات میں سے نہیں ہے جو سوشل ورک، سماجی خدمات اور دوسروں کے ساتھ تعاون و ہمدردی کے رویے کو محض قابل توصیف اور لائق ستائش سمجھتے ہیں، بلکہ اسلام اپنی اصل کے اعتبار سے ہی ایک فلاحی دین ہے۔ اس کا خمیر ہی خلق خدا کی خدمت اور ان کی فلاح و بہبود سے اٹھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ وہ اپنی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی بھی فکر کرے، اور یہ فکر صرف مادی آسودگی تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ روحانی تشنگی کا ازالہ بھی اس میں شامل ہو، اور اس تصور خیر میں اس نے صرف فانی دنیا ہی نہیں بلکہ لافانی آخرت کو بھی شامل کر رکھا ہے۔ ناظرین گرامی، اس لیے خود پیغمبر اسلام کا یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری توانائی، تمام تر صلاحیتیں اور انتک جد و جہد اس راستے میں صرف ہوتی تھی کہ کس طرح بچھڑی ہوئی مخلوق کو اس کے خالق سے ملا دے تاکہ اس کا نصیب جہنم کے دہکتے شعلے نہیں بلکہ جنت کے جا فضا جونکے بن جائے۔ اس سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح حرز جاں بنایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے ہو کر رہ گئے اور اپنے آپ کو بھی فراموش کر دیا۔ اسی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اگر وہ ایمان نہ لائے تو کیا آپ ان کی خاطر اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شب و روز اسی فکر و عمل میں بسر ہوتے کہ کس طرح خلق خدا کی خدمت کی جائے اور ان کے مسائل کو حل کیا جائے۔ اس میں امیر و غریب، بچے بوڑھے اور مرد و عورت کی کوئی تخصیص نہ تھی اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی تفریق برتی جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدمت کے معاملے میں مکمل عالمی انسانیت کو ایک خاندان کا درجہ دیا۔ اس طرح کے تمام انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیال اللہ قرار دیا، اور ہر اس شخص کو لائق تقریم جو اللہ کے عیال کی کسی بھی طرح خدمت کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا، ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ وہ ہے جو اس کے عیال کے لیے فائدہ مند ہو۔ ناظرین گرامی، فارس کے عظیم جرنیل رستم نے جب اسلام اور ان کے آنے کے مقصد سے متعلق سوال کیا تو ربعی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہم اس لیے آئے ہیں کہ انسانوں کی غلامی سے نکال کر اس کے رب کی بندگی تک پہنچا دے، دنیا کی تنگی کے مقابلے میں آخرت کی وسعت سے آشنا کرے اور مذاہب کے ظلم کے مقابلے میں اسلام کے عدل سے روشناس کرے۔ اسلام نے انسان کی عظمت و بڑائی کے لیے معیار اس چیز کو بتایا ہے کہ ان سے لوگوں کو کس قدر فائدہ پہنچ رہا ہے، لہذا جو دوسروں کے لیے جتنا نافع ہوگا وہ اتنا ہی بہتر تصور کیا جائے گا۔ خیر الناس انفعہم للناس، اسلام کا اصل مشن ہی چونکہ خدمت خلق ہے، اس لیے اس نے خادم و مخدوم کے روایتی تصور کو بالکل ہی بدل دیا۔ اس نے قائد، لیڈر، سردار اور ذمہ دار کو مخدوم کی بجائے خادم بنا دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سید القوم خادمہم، قوم کا سردار تو قوم کا خادم ہوتا ہے۔
नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ये तालीम सिर्फ कौली ही नहीं बल्कि अमली भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खिदमत खल्क की सिर्फ दावत ही नहीं दी बल्कि उसका अमली नमूना भी पेश किया। हज़रत खुबाब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जंगी मुहिम पर हज़रत असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से दरियाफ़त किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का घर में क्या मामूल था, तो उन्होंने जवाब दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम घर वालों की खिदमत में रहा करते थे, नमाज का वक़्त आता तो नमाज के लिए चले जाते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हम सबको जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन गिरामी, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह निगहबान।